جی مزمل صاحب آپ کچھ فرما رہے تھے. میں نے کہا اگر انہوں وہ سسٹم سے باہر نہیں جائیں گے اب آپ مجھے بتائیں پشین سے کون سی تحریک کا آغاز ہو سکتا ہے جو اسلام آباد میں زلزلہ پیدا کر دے گی؟ آپ مجھے بتائیں نا کہ کون سی تحریک ہے جو پشین سے شروع ہوگی اور زلزلہ اس کا اسلام آباد میں محسوس کیا جائے گا؟ اس کا زلزلہ کوئٹہ میں تو محسوس کیا جا سکتا ہے لیکن اسلام آباد کے لوگ جو ہے نا مزمل صاحب آپ کو یہاں پہ مس کر رہے ہیں. آپ اسلام آباد فوراً پہنچے, ٹھیک ہے نا, کسی اتنے نہ بیٹھو زیادہ, کسی اتنے آ جاؤ. میں دسو رانا صاحب پشین ہی جڑی ریلی نکلے گی اور جلسہ ہوئے گا ادا زلزلہ تسی اسلام آباد سے محسوس کر لو گے؟ نہیں میں کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہونا. بیسیکلی اتنے بیک ڈور ڈپلومیسی جڑی ہے شروع ہو چکی ہے اور وہ بھی کے پی کے کا ساری چیزیں مولانا صاحب دی فضل آؤٹ ہو جائیں گی. اور وہ جو گنڈا پور صاحب ہے وہ بھی کے پی کے کا زلزلہ اسلام آباد لا سکتے ہیں. well that's going to be a situation اگر دونوں کے تعلقات بیچ میں اٹک رانا صاحب ایک منٹ, بیچ میں اٹک کا پل ہے اور پرویز کھٹک نے بھی کوشش کی تھی, آپ کو یاد ہے؟ تو اٹک کے پل پر جب پولیس نے روکا تھا پنجاب کی تو وزیر اعلیٰ کی ریلی کو بھی روک لیا تھا جو اٹک سے پشاور سے لے کے چل رہے تھے. اسلام آباد کے چاروں طرف پنجاب موجود ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو جو کے پی سے چلے گا اسے اٹک پہ روکا جا سکے. اور اب کوئی زیادہ انڈرسٹیمیٹ نہیں کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو ویٹ ہے اس لحاظ سے تو ہے. وہ آپ نے 2019 میں دیکھا کہ یہاں پہ جس انداز سے 40-50 ہزار بندے لے کے آئے تھے مدارس کے, مطلب آپ دیکھیں کہ سچویشن پیدا کر دی تھی کس طریقے سے بعد عید کر کے ان کو یہاں سے اٹھایا گیا تھا. تو میں نے جب انہوں نے کہا تھا میں خالی ہاتھ نہیں لوٹا, کیا لے کر لوٹے تھے وہ تو نہیں پتا چلا. وہ تو بعد میں دو بیانات تب سے صدر بننا چاہ رہے ہیں اب تک نہیں بن سکے. میرے ساتھ مجھے شہزاد صاحب نے کوئی صحیح طرح بات بتائی نہیں, جو بتایا وہ ہوا نہیں. چلیں وہ تو دیکھیں سیاست تو ٹائمنگ کی بات ہوتی ہے. سر آپ لوگ ڈس ایگری کر لیں مجھ سے, مولانا صاحب ہمیشہ معصوم ہے, وہ آگے لگ جاتے ہیں, بعد میں ان کے ہاتھ کچھ نہیں آتا. ابھی بات ہو رہی تھی تو ایسے ہی تو میں نے کہا جی سیاست کے بینیفیشری جو ہے نا وہ ڈفرینٹ لوگ ہوتے ہیں, بینیفیکٹر ایک ہی ہوتا ہے, تو سب کو پتا کون ہے. تو یہ وہ کہیں نہ کہ ان کی گیم بنا دیں گے, کب بنتی ہے دیکھنے والی بات ہے. میں ایگری کرتا ہوں مولانا سسٹم سے باہر نہیں جائیں گے, نہیں جائیں گے. اور مولانا صاحب اس بات اپوزیشن اچھا میری بات سنیں, آپ لوگ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب کا وزن بہت زیادہ. چلے میں آپ کی بات سے ڈس ایگری نہیں کرتی ہوں, اگری کرتی ہوں. بڑے سیاستدان ہیں, زیرک سیاستدان ہیں, بڑے ایکسپیرینسڈ ہیں, وہ الگ بات ہے, ان کے ساتھ ہاتھ ہو جاتا ہے. جب ان کا وزن زیادہ ہے, وہ سسٹم میں بھی رہنا چاہتے ہیں, مان بھی جائیں گے, تو پھر اپنا وزن کیوں بڑھا رہے ہیں جب آلریڈی زیادہ ہے؟ نہیں دیکھیں یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں وزن بڑھانے کے لیے؟ دیکھیں جو صدارتی انتخاب تھا مولانا اس وقت چاہتے تھے کہ پی ٹی آئی انہیں صدارتی امیدوار بنا دے. جو ملاقاتیں ہوئی تھیں وہ اس امید پر ہوئی تھیں کہ پی ٹی آئی انہیں صدارتی امیدوار بنا دے. انہوں نے اچک زئی صاحب کو بنایا جن کے پاس بلوچستان میں بھی ایک ووٹ نہیں تھا. اگر مولانا کو بناتے تو بس پھر تو مجھے نہیں لگتا کہ آگے مولانا اب پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی چلیں گے. ان کی سب سے بڑی حریف ہی پی ٹی آئی ہے. میرا خیال ہے ایک بات بتائیں مزمل, مجھے لگتا ہے کہ مولانا صاحب کی شکایت اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے ساتھ ہے. ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے مجھے زچ کیا ہے, انہوں نے مجھ سے وعدے کیے تھے, کہیں نہ کہیں وہ کام خراب کیا ہے. دیکھیں مولانا کو کے پی کا نگران حکومت بھی دی گئی پوری, گورنر بھی ان کا سمدی لگایا گیا. کے پی انہوں نے جیتنا تھا, نون نے اور پیپلز پارٹی نے انہیں کے پی ہروایا ہے. کیا گلا ہے انہیں نون اور پیپل پارٹی سے؟ وہ کے پی ہارے ہیں. اگر وہ کے پی کی ساری سیٹیں ہار گئے ہیں, ان کا سمدی گورنر تھا, ان کی مرضی کی نگران حکومت تھی, تو اس کا ذمہ داری نون لیگ اور پیپل پارٹی ہے. ایک منٹ کے لیے اس کو مزمل صاحب چھوڑ دیتے ہیں, لیکن ایک بات تو بتائے نا, کمٹمنٹ تو کی تھی نا کہ ان کو صدر کا کینڈیڈیٹ پچ کریں گے. یہ نون لیگ نے کمٹمنٹ کی تھی نا. اگر وہ کے پی جیت جاتے تھے, کہ جیتنا بھی تو ضروری تھا اس کے لیے, اس میں ڈیزائن یہی تھا کنڈیشن تھی. دیکھیں اوریجنل سکرپٹ یہ تھا کہ نہیں آپ میری بات سمجھیں, نون پنجاب جیتے گی, مولانا کے پی اور بلوچستان جیتیں گے. اگر مولانا کے پی اور بلوچستان جیت کر آ جاتے تو شاید پیپلز پارٹی کی ضرورت ہی نہ رہتی, مولانا اور نون لیگ مل کر حکومت بنا لیتے. لیکن مولانا کے پی اور بلوچستان نہیں جیت کر آ سکے. مزمل یہ آرگومنٹ تھوڑا سا ڈھیلا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے آپ کو جتوایا انہوں نے مجھے بھی جتوانا تھا. سمپل غلطی, میں ہار گیا ہوں, آپ کیسے جیت گئے؟ سوال یہ ہے. اسی لیے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں حکومت کے خلاف تحریک نہیں چلا رہا, میں ان کے خلاف تحریک چلا رہا ہوں. تو حکومت تو اس تحریک کا نشانہ ہے ہی نہیں.
तो वो सेटल कर लेंगे उनके साथ। सियासत में रेलेवेंट होना बड़ा जरूरी है, ही इज वेरी मच रेलेवेंट। वो अभी बाहर नहीं गए, बट द टाइम इज व्हाट है जी, पॉलिटिकली ही इज कीपिंग हिमसेल्फ अलाइव, रेलेवेंट। ये बात ठीक है, ही इज कीपिंग हिमसेल्फ रेलेवेंट। आखिर में मान गए आप दोनों की बात, ये बड़ी कामयाबी। मुज़म्मिल साहब लास्ट कमेंट। नहीं, मैं समझता हूँ कि वो बलूचिस्तान की कैबिनेट, बलूचिस्तान की, लेकिन मैं अभी तक कन्विंस नहीं हूं आप दोनों की बात। मैं इसीलिए उनको कह रहा हूँ इस्लामाबाद आ जाए। मैं तो अभी तक कह रही मजलूम है बेचारे, वो आगे लग जाते हैं, उनके हाथ में सदर मुमलिकत आज तक नहीं बन सके। अच्छा मौलाना साहब अपनी जिंदगी में कभी सदर मुमलिकत बन सकेंगे, आपकी क्या प्रेडिक्शन है? देखो जी, हमने सुना था कि मरियम कुछ नहीं बन सकेगी, हमने सुना था कि नवाज शरीफ कभी शहबाज शरीफ को नहीं बनाएगा, हमने सुना था आसिफ जरदारी कभी कुछ नहीं बन सकेगा। मौलाना साहब सदर मुमलिकत नजर आते हैं, मुमकिनात का खेल है जी सियासत, नामुमकिनात का खेल है, मैं इसको रूल आउट नहीं कर सकता। चलें जी, थैंक यू वेरी मच तमाम मेहमानों का, आपका भी बहुत शुक्रिया। लास्ट कमेंट अगर आप कुछ देना चाहें आप तशरीफ लाएं। नहीं, हम तो कमेंटलेस हो गए। मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि आप इस्लामाबाद आ जाएं, मुज़म्मिल साहब यहाँ पे बैठे, बस मेहरबानी करो, उधर आ जाओ। जी सर, आप भी कमेंट कुछ करना बस मैं बुनियादी तौर पर तो यही है कि जी ये सियासत जिस तरह की पाकिस्तान में चल रही है, यहाँ तो एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम, कुछ नहीं कह सकते। इस पाकिस्तान के बारे में कहते हैं इट्स हैपनिंग कंट्री, एक के बाद दूसरी डेवलपमेंट होती है। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट वो जो बिल्कुल उसकी जान जिसको उसमें नहीं रहती, एक बड़ी डेवलपमेंट को आ जाए उसके। जैसे मेरे ख्याल से साहब बहुत अच्छे जर्नलिस्ट रह चुके हैं, ही राइट्स वेरी गुड, रह चुके हैं, अभी तक है सर लिखने में, प्रिंट मीडिया की बात लिखना, ठीक है, लेकिन मैं वो फ्रेज यूज करूंगा यहाँ पे, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को इस तरह हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, इट्स एन अमेरिकन फ्रेज कि इंटरेस्टिंग टाइम्स आर अहेड, आप रोज रात को कह सकते हैं। आपने प्रेडिक्टेबल के हवाले से बात की, तो इंटरेस्टिंग की बात की, तो मेरे ख्याल से सबसे इंटरेस्टिंग वही होता है जो अनप्रेडिक्टेबल होता है, जिसका प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते, पता ही नहीं कि आगे क्या होने जा रहा है।